نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم و مکرم سامعین، اسلامی مہینے کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ محرم الحرام سے ہوتی ہے، یعنی اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح جو انگریزی سال ہوتا ہے وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے۔ اسلامی مہینے، اس کے اندر پہلا مہینہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ اب دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اسلامی مہینے ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اسلام جو ہمارا مذہب ہے ایسا مبارک مذہب ہے کہ اس کے اندر ایسی خاصیت ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہر شعبے کے اندر زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمارا دین اسلام ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ جو انگریزی مہینے ہیں وہ لوگوں نے خود مختص کیے ہیں، یعنی یہ مہینہ 31 کا ہو جائے، یہ 30 کا ہو جائے، یہ 29 کا ہو جائے، تو یہ انہوں نے خود مختص کیے ہیں، 30 کا ہوتا ہے یا 31 کا ہوتا ہے۔ لیکن جو اسلامی مہینے ہوتے ہیں یہ آدمی خود مختص نہیں کرتا، بلکہ ان کا تعلق چاند کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کا تعلق چاند کے ساتھ ہوتا ہے، اور چاند کے نکلنے کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم سے چاند نکلتا ہے، اللہ کے حکم سے چاند غروب ہوتا ہے۔ تو یہ اس اسلامی مہینوں کا تعلق چاند کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے جس طرح شریعت اوپر سے آئی ہے نا، شریعت آسمان سے آئی ہے، اسی طرح اسلامی مہینوں کی تاریخ بھی آسمان سے آئی، آسمان سے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جو آدمی اپنا کاروبار، اپنے معاملات اسلامی مہینوں کے مطابق کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالتا ہے، برکت ڈالتا ہے۔ دوستو اب ہم تھوڑا سا غور کریں، ہماری جتنی عبادات ہیں نا وہ انگریزی مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اسلامی مہینے کے ساتھ خاص۔ مثال کے طور پر یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اب اس کا تعلق اسلامی مہینے کے ساتھ، چاند نظر آتا ہے تو روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں، اور پھر عید کا چاند نظر آتا ہے تو پھر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح بڑی عبادت ہے، حج کی عبادت ہے، اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، قربانی ہے، اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ اب اتنی بڑی بڑی عبادات ان کا تعلق اسلامی مہینوں کے ساتھ خاص ہے، تو دوستو اس میں بھی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ اسلامی مہینے چلتے ہیں، تو ہم اپنے معاملات، اپنا کاروبار، اپنے ساری چیزیں اگر اسلامی مہینے کے مطابق کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرمائے گی۔ تو بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج کا مسلمان، اسے چھوٹا سا بچہ بھی ہے، اس سے بھی پوچھا جائے تو انگریزی مہینوں کے نام فر سنا دے، لیکن اگر اسلامی مہینوں کے نام پوچھے جائیں تو اس کو اسلامی مہینوں کے نام نہیں آتے۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ اسلام سے ہم اتنے دور ہو چکے، دین سے اتنے دور ہو چکے۔ تو دوستو یہ اپنی اولاد کو یہ اسلامی مہینے کے نام سکھانے کی ضرورت ہے، اور یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سارے معاملات بھی اسلامی مہینوں کے مطابق آ جائیں، اسلامی مہینوں کے مطابق آ جائیں۔ اب اسلامی مہینہ شروع کہاں سے ہوا؟ پہلے اسلامی مہینے کے اندر
رد و بدل ہوتی رہتی تھی. یعنی زمانہ جاہلیت کے اندر بعض دفعہ کوئی سال 10 مہینوں کا بنا لیتا تھا، کوئی 11 مہینوں کا بنا لیتا تھا. بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ سفر کے مہینے کو محرم کا مہینہ بنا لیتے تھے، محرم کے مہینے کو سفر کا مہینہ بنا لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج فرمایا تو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آج اسلام کو اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹا دیا. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو آج اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹا دیا ہے. کیسے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں یوم عرفہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں حاضر تھے. تو یہ اشارہ تھا کہ یہ اب ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور یوم عرفہ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنی اصل کی طرف لوٹا دیا. یعنی اس مہینے کو کسی نے محرم نہیں بنا، اس مہینے کو کسی نے سفر نہیں بنایا، بلکہ ذی الحجہ کا مہینہ ہی بنایا. پھر اس کے اندر بہت سستیاں ہوتی رہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جب دور خلافت آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور جو اسلامی کاموں کو منظم کیا، مساجد بنوائیں، مدارس بنوائے، اسی طرح فوج کا نظام منظم کیا، پولیس کا نظام منظم کیا، اور اسی طرح بہت سارے ملکوں کے بہت سارے نظام منظم کیے. اسی طرح انہوں نے اسلامی تاریخ کو بھی منظم کیا کہ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے بڑے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین تھے، اکابر صحابہ تھے، ان کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ اسلامی سال کی ابتدا کیسے کی جائے. اسلامی مہینے تو پتہ ہیں، لیکن اسلامی سال کی ابتدا کیسے کی جائے، کس سال سے اسلامی سال کو شروع کیا جائے. تو کچھ صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا دن ہے اس دن سے اسلامی سال کو شروع کیا جائے. بعض نے مشورہ دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا سے تشریف لے گئے اس دن سے اسلامی سال کو شروع کیا جائے. لیکن جو بڑے اکابر صحابہ تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ پیدائش اور دنیا سے تشریف لے جانا، ان دنوں میں اسلامی سال کی ابتدا کرنا یہ دین کے مزاج کے خلاف ہے کہ اسلامی سال ہیں، اسلامی مہینے ہیں، ان کی ابتدا تو اس دن سے ہونی چاہیے جس دن دین کے لیے بڑی قربانی پیش کی گئی. جس دن دین کے لیے بڑی قربانی پیش کی گئی اس دن سے سال کی ابتدا کی جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رائے پسند آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غور فرمایا کہ دین کے لیے سب سے بڑی قربانی کون سی تھی تو فرمایا کہ دین کے لیے سب سے بڑی قربانی وہ تھی جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی. دوستو اپنے شہر کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جیسا مبارک شہر چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا. اسی طرح باقی صحابہ نے بھی اپنا گھر چھوڑا، اپنے رشتہ دار چھوڑے، اپنے بیوی بچے چھوڑے، اپنی زمینیں چھوڑی، اپنی جائیدادیں چھوڑی، اپنی فصلیں چھوڑی، سب کچھ چھوڑ کر صرف دین کی بقا کے لیے، صرف دین کے لیے صحابہ کرام نے اور امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الاولین والآخرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص دین کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی. تو یہ دین کے لیے سب سے بڑی قربانی تھی. اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اسلامی سال کو ہجرت کی طرف اس کی نسبت کی. اس وجہ سے ہم جو کہتے ہیں کہ یکم یا محرم الحرام سن 1442 ہجری، تو یہ ہجری بھی ہے نا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف نسبت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی اس ہجرت کی طرف یہ نسبت ہے، تاکہ اس میں بھی مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ مسلمانوں
اس میں بھی تمہارے لیے سبق ہے کہ تمہارے نبی نے اور صحابہ نے دین کے لیے اپنا شہر تک چھوڑ دیا، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، تم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس میں بھی مسلمانوں کو سبق دیا جا رہا ہے، جو ہجری کا سال جو ہے جو ہم کہتے ہیں۔ اس طرح دوسری بات کہ اسلامی سال کے شروع میں جو پہلا مہینہ ہوتا ہے محرم الحرام، اس کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ یہ فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے، یہ فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ 12 مہینے جو میں نے پیچھے گزارے ہیں، جو پچھلا سال مکمل ہو رہا ہے، نیا سال جو اسلامی شروع ہو رہا ہے، تو کیا جو 12 مہینے بڑی ایک مدت ہوتی ہے، کیا اس میں میں نے اللہ کو راضی کیا یا ناراض کیا؟ یہ اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی گناہ کیا ہے تو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسلامی سال میں نئے عزم اور نئے ارادے کے ساتھ کہ میرے مولا پہلے جو کچھ ہو چکا میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اب انشاءاللہ اس سال کی ابتدا ہو رہی ہے، میں سچے دل سے نیت کرتا ہوں کہ یا اللہ اب جو بقیہ زندگی ہے اپنی فرما برداری والی گزاروں گا، آپ کی فرما برداری کروں گا، آپ کے حکموں کو پورا کروں گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر اپنی زندگی گزاروں گا۔ اور ایک بہت اہم بات، بعض لوگ بندوں کے حق مارتے ہیں، حقوق العباد کے اندر بہت سستی کرتے ہیں۔ یہ دوستو یہ بھی بڑی نقصان والی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اگر کسی نے کسی شخص کا قرض دینا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے اس مرنے والے پہ کسی کا قرض تو نہیں ہے؟ اگر عرض کیا جاتا کہ اس پر قرض ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا قرض ادا کرو، نہیں تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اگر کوئی ذمہ لے لیتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا دیتے، اگر کوئی ذمہ نہیں لیتا تھا تو کتابوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک کو کندھے پہ رکھ کر تشریف لے جاتے تھے اور فرماتے تھے تم جنازہ پڑھ لو، میں جنازہ نہیں پڑھتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے بتایا ہے۔ کسی کا حق مارنا دوستو، حقوق اللہ جو ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ کا حق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بعض دفعہ معاف کر دیتے ہیں۔ آدمی اگر نماز قضا ہو جائے، ان کی قضا کی ادائیگی شروع کر دے، یا کوئی حق مارا جائے اس کو ادائیگی شروع کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔ تو دوستو اسی طرح بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا، میں نے کسی کی زمین تو نہیں دبائی ہوئی، میں نے کیا اپنی بہن کا حق دیا یا نہیں دیا۔ تو یہ باتیں شروع میں سوچنے کی ہیں اور ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نیت اچھی ہو، نیت پر آدمی کی خالص نیت ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس لیے نیت اچھی ہو۔ کتابوں میں جیسے واقعہ آتا ہے، اصفہان کا ایک رئیس تھا، وڈیرا تھا، تو جب اس کا انتقال ہوا تو کسی کو خواب میں آیا، اور یہ مسئلہ یاد رکھیے اگر کوئی آدمی خواب میں آئے نا، مرنے والا اگر خواب میں آئے تو علماء نے لکھا ہے وہ خواب سچا خواب ہوتا ہے، کیونکہ وہ سچا جہان ہے۔ اس وجہ سے وہ آدمی اگر جو دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ اگر خواب میں آ رہا ہے تو سمجھو یہ سچا خواب ہے۔ تو کسی کے خواب میں آیا تو اس نے پوچھا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گناہ تو بہت سارے تھے، لیکن ایک موقع پر جو تو نے بات کہی تھی نا وہ مجھے پسند آ گئی۔ تو اس نے پوچھا وہ کون سی بات تھی؟ کہا میں رئیس تھا اور میرے ماتحت بہت ساری فوج تھی، تو ایک دن جب میں اپنے محل سے نکلا تو میں نے دیکھا جہاں تک میری نظر جاتی تھی وہاں تک سپاہی نظر آتے تھے، اور وہاں تک اسلحے سے بھرے ہوئے، اسلحے سے لیس سواریاں نظر آتی تھیں۔ جس طرف میری نظر جاتی تھی مجھے اپنی فوج نظر آتی تھی، مجھے اپنے اسلحہ نظر آتا تھا، ہتھیار نظر آتے تھے۔ تو میں نے جب اپنی فوج کو دیکھا تو اس دن میں نے یہ دل میں نیت کی کہ کاش یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہوتا
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود ہوتے تو یہ میں سارے کے ساری فوج، سارے کے سارے ہتھیار، سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دیتے۔ یہ اس نے دل ہی دل میں نیت کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا یہ عمل مجھے پسند آیا ہے، اس عمل کی وجہ سے ہم نے تیری بخشش کر دی، ہم نے تیری بخشش کر دی ہے۔ تو دوستو اسلامی سال کے اندر شروع میں آدمی نیت کرے کہ میرے مولا اب زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس موڑ پر ختم ہو جائے، لیکن میرے مولا اب آپ کو کبھی ناراض نہیں کروں، کبھی آپ کو ناراض نہیں کروں، دنیا سے جانا ہے۔ حضرت بابا غلام فرید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا نازاں نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھل گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدہ اتھے سارے ہی مسافرن، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔